بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے جی ہم اپنا تیسرا جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتہ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ ہمارے پاس پہلا MCQ آ گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ فرشتے کی اصل تعداد کتنی ہے، کتنے فرشتے ہیں، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول، آسمانی کتابوں اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہ یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے جی فرشتوں پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آگے جی فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ ہمارے پاس سوال آ گیا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس سوال بنتا ہے کہ جی فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیا اثر جو ہے وہ آتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ MCQ ہے، اس کے اوپر پوائنٹ بنے گا جی کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے عزت نفس کا احساس کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر یقین رکھنے سے انسان کس طرح مایوس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا انسانی زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی آسمانی کتب پر ایمان لانا، یعنی کہ جو آسمان کی کتابیں ہیں ان کے اوپر آپ ایمان لائیں۔ آسمانی کتب میں ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آسمانی کتابوں کے اوپر بھی یقین رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آسمانی کتب سے مراد، آسمانی کتابوں سے کیا مراد؟ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس اس سوال کا جو ہے وہ جواب نکل آئے گا۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے سوال وہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں کون سی ہیں اور یہ کن انبیاء کے اوپر نازل ہوئی؟ یا یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے نام لکھیں، یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کن کن انبیاء کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ آسمانی کتابیں کتنی مشہور ہیں جی؟ 4۔ کون سی ہیں جی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد
मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसमें से ये एमसीक्यूज़ भी पूछ सकता है कि आप बताएं तौरात किस पे नाज़िल हुई, ज़बूर किस पे नाज़िल हुई, इंजील किस पे नाज़िल हुई और कुरान मजीद किन पे नाज़िल हुआ। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसे तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान और अमाल की जज़ा सज़ा वगैरह मुश्तरक हैं। अलबत्ता शरीयत के कवानीन हर किताब में अलग हैं। यानी कि जो तमाम किताबें हैं इनके अंदर मुश्तरक चीज़ें कौन सी हैं, तो इनके अंदर जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो ये है कि तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान और अमाल की जज़ा व सज़ा जो है वो सब के अंदर एक है। यानी कि जो अकायद हैं वो सब के अंदर जो है वो एक है। अलबत्ता इनके अंदर जो शरीयत के कवानीन हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली मौजूद है। कुरान मजीद ने पहली तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया। अब इन किताबों के अमाल पर अमल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ़ कुरान मजीद के अहकाम कवानीन पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी है। आगे हमारे पास है जी अकीदा आखिरत पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, या अकीदा आखिरत से क्या मुराद है। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से उनके आमाल का हिसाब लेगा। नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और जो बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। एमसीक्यू जी, नेक लोगों को रोज़े क़यामत जो है वो कहाँ भेज दिया जाएगा? जन्नत में। बुरे लोगों का ठिकाना है जहन्नम। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है। अब अकीदा आखिरत पर अगर ईमान रखते हैं तो उसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसका पहला पॉइंट आता है कि अकीदा आखिरत पर यकीन इंसान को दर्स देता है कि दुनिया आर्जी और ख़त्म होने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात फना हो जाएगी। लिहाजा इंसान इस दुनिया में जो अमाल करे उन अमाल का पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है जी हमारे पास अकीदा आखिरत पर ईमान ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अकीदा आखिरत पर ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा इंसान का किरदार और अखलाक इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसे यकीन होगा कि मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स ज़िम्मेदार और हकूक़ अदा करने वाला बन जाता है। इसमें इसार और कुर्बानी जैसी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं और इसके अखलाक व किरदार की दुरुस्तगी हो जाती है।